السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں افغانستان کے حوالے سے کچھ تازہ صورتحال اور ممکنہ جو ممکنات ہیں ان پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستانی آرمی چیف جنرل باجوہ نے 2-3 روز پہلے جب یہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے تو جو مین بیان جاری کیا، انہوں نے اس میں کہا تھا کہ امن کا کوئی بھی راستہ جو ہے نا وہ افغانستان سے ہی گزر کے جاتا ہے، اس کے بغیر وہ یہ پاکستان اور افغانستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے، پوزیشن ہے دنیا میں کہ یہاں کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن دنیاوی جتنے بڑے معاملات ہیں ان میں بنیادی کردار جو ہے نا پاکستان اور افغانستان کا ہی ہوگا۔ آپ کو علم ہے، جو تاریخ کے طالب علم، 1876 میں غالباً جب یہ آئے تھے یہاں، ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی بر صغیر میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ فتح کرنے کے شوق میں افغانستان میں بھی انہوں نے اپنے قریب 16,000 فوجی بھیجے تھے۔ وہ گئے، انہوں نے کر لیا فتح، جا کے جلال آباد بھی فتح کر لیا، کابل بھی فتح کر لیا۔ جب یہ سردیوں کا شروع ہوئیں، شدید برف باری اور سرد موسم، وہ 1876 میں تو موسم بڑے نیچرل ہوتے تھے، شروع ہوئے تو ان کا واپسی کا سفر پھر شروع ہوا۔ واپسی کا سفر یہ کیسے شروع ہوا؟ وہ یہ تھا کہ جب یہ بیچارے جہاں بھی اپنے خیمے لگاتے تھے، جہاں پہ قبضہ کرتے تھے علاقے پہ، رات کے اندھیرے میں ان کے روزانہ 5-10 فوجی جو ہے نا وہ کم ہو جاتے تھے۔ سمجھ نہیں آتی تھی کون سی بلا ہے جو ان کو کھا جاتی ہے۔ پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اصل میں افغانوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ان وقت میں افغانستان کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں تھی۔ افغانستان میں اس دور میں کوئی باقاعدہ آرمی کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہ قبائل تھے جو آج اب ان کو آپ فوجی بنا لیں، ان کو مجاہدین بنا لیں، یہ قبائل ہی تھے۔ وہ اپنے کام پہ شروع ہو گئے۔ اچھا، قصہ مختصر جی، یہ جب ان کا واپسی کا سفر شروع ہوا تو ان 16,000 میں سے ایک زخمی اور ایک ڈاکٹر، یہ 2 زندہ پہنچے تھے پشاور ہیڈ کوارٹر میں، جو ان کا آرمی کا تھا وہاں پہ، برٹش آرمی کا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر تھا نا، وہ بھی پھر بیچارہ بہت زخمی تھا تو مرنے پہ آ گیا تھا، تو اس نے مرتے ہوئے ایک نصیحت کی تھی۔ اس نے کہا، میں پوری دنیا کو اور یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی افغانستان کا رخ نہ کرنا، چاہے تم کتنی بڑی پاور بن جاؤ۔ بہتر تھا امریکہ اس کی بات مان لیتا، پڑھا لکھا بندہ تھا وہ، لیکن ظاہر ہے یہ مہمجے کا شوق جو ہے قوموں کو ہوتا ہی ہے پھر۔ اچھا، ان کی نا افغان جو سیاست آپ کہہ لیں، وہ تو کوئی سیاست نہیں ہے، میں سیاست کہہ لیتا ہوں۔ اس کے بڑے خاص ڈائنامکس ہیں یہ۔ جب تک آپ ان کی تاریخ نہ پڑھیں، ان کی مخصوص نفسیات کو نہ سمجھیں نا، اس وقت تک آپ اس پہ کوئی تبصرہ بھی نہیں کر سکتے صحیح طرح سے۔ یہ بھائی اپنے عجیب مزاج کے لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جنرل ضیاء کی بڑی خواہش تھی کہ جو جنیوا معاہدہ ہے نا یہ نہ ہو، لیکن یہ مجاہدین لیڈر اڑ گئے کہ تم ہمیں لگتے ہو ہمارے معاملے میں مداخلت کرنے والے۔ جنیوا کارڈ ہو گیا، 100 کارڈ حکومت بن گئی ان کی، اور لڑائی شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں جنرل ضیاء کہ نا پچھلے دنوں میں کچھ سن رہا تھا، کہیں انہوں نے ان کے صاحبزادے نے یہ کہا کہ وہ نا 1991 میں غالباً گئے تھے افغانستان۔ وہاں وہ گئے تو ان کے مطابق مجاہدین نے بڑا استقبال کیا۔ تو ان دنوں پہ احمد شاہ مسعود اور حکمت یار، یہ 2 تھے۔ احمد شاہ مسعود کو ایران انگلی دے رہا تھا، حکمت یار جو ہے وہ اپنے آپ کو ویسے عقل کل سمجھتے تھے۔ وہ پیداوار تو ISI کے تھے، لیکن انہوں نے ISI کو کبھی، جب وہ زور میں آ گئے تو ان میں وہ افغانیت بیدار ہو گئی۔ ان کی قریب صلح کروا دی گئی تھی، لیکن نا انہوں نے انکار کر دیا، پھر لڑنے لگ گئے۔ ایران کے ذریعے کروائی گئی۔
ان کو مکہ لے کے گئے, وہاں پہ صلح کروائی, مکہ معاہدہ اس کو کہتے ہیں. وہاں مانا ہے, ادھر آ کے لڑ پڑے. پھر یہ مکہ کے بعد ان کو ایران لے کے گئے کہ بھئی ایران بھی بہت بڑا فریق ہے, شیعہ بہت طاقتور قبائل ہیں, ان کے ذریعے کام شروع کرا دے. پتہ نہیں ہے کیوں کالر الٹا ہو جاتا فوراً, ان کے ذریعے کرا دیا جائے. تو وہ اس کو لے گئے, لیکن آدھے وہیں پہ رہ گئے, باقی واپس آ گئے. اب حکمت یار جو تھا وہ اینٹی ایران گروپ تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے حکمت یار نے بھی پھر ایران میں پناہ لی تھی. یہ میں آپ کو کہتا ہوں ان کی ڈائنامکس جو ہے نا سیاست کے, وہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں. اور پتہ ہے صدر داؤد کو آخری دنوں میں نا یہ جنرل ضیاء لائے تھے پاکستان, دعوت دی تھی. صدر داؤد بڑا کوئی سمجھدار آدمی تھا, وہ چاہتا تھا کہ یار پاکستان سے تعلقات خراب نہ کرو, اور یہ کمیونسٹ انقلاب جو ہے نا وہ یہ تو تاریخ ہے, آئے گی چلی جائے گی, ویسے بھی ہم پہ اس نے کیا اثر انداز ہونا ہے. یا شالامار باغ میں مجھے یاد ہے اس کو بہت بڑی ریسیپشن دی گئی تھی, اور اس کی خواہش تھی کہ سعودی عرب کو بھی شامل کیا جائے اس معاہدے میں. پاکستان, ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک امن معاہدہ ہو اور وہ اسلامی دنیا کا حصہ بن جائیں. لیکن ہوا کیا, صدر داؤد ادھر سے گیا, ادھر انہوں نے مار دیا. جو یہ جو شیطانی کنیس ہے, اس نے پیچھے نا کسی صاحب نے ایک ویڈیو ڈالی, تو اس میں جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ انہیں نا 2000 کے بعد ایک مرتبہ نا جیسی جیکسن کا فون آیا. اس نے کہا یار یہ جو یہاں ڈیلیگیشن گیا تھا نا طالبان سے ملاقات کرنے, جس میں ریڈلی بھی تھی اور وہ دوسری کچھ خواتین تھیں, ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا. تو تم ایسا کرو, تم ملا عمر سے نا ملاقات کا کوئی سبب بناؤ. جیسے جیکسن ہیومن رائٹس کی نمائندگی کرتے ہیں, سینیٹر رہے ہیں اور بڑے پاورفل تھے, کالے رنگ تھے لیکن بڑے پاورفل تھے اپنی امریکن سیاست میں. یہ کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں اس کے طالبان کے پاس, اچھا جیسچر جائے گا, اور خواتین کو رہا کرا لیتے ہیں, امریکہ سے بات چیت کرا دیتے ہیں, لڑائی وڑائی ختم کرا دیں گے, اور امریکہ کو کوئی پنگے بازی بھی ادھر ختم ہو جائے گی. اس نے ان کا بالکل ٹھیک ہے, آپ تشریف لائیں. ملا ضعیف کے ذریعے پیغام دیا ملا عمر کو, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں مل لیتا ہوں, ملنے میں کیا حرج ہے. جیسے جیکسن بڑا خوش ہوا جناب, وہ اس نے کہا ان کو کہ ٹھیک ہے جناب میں فلاں تاریخ کو آ رہا ہوں, اور میری ٹکٹ ہو گئی, یہ ہو گیا وہ گیا. اب اس نے ظاہر واشنگٹن کو اعتماد میں تو لینا تھا, سینیٹر تھا نا. کوئی 2 گھنٹے بعد شام کو اس کو فون آ گیا, اس نے کہا کہ یار وہ کچھ معذرت میں نہیں آ سکتا, منع کر دیا انہوں نے. امریکن صلح تو نہیں نہ چاہتے تھے, امریکن تو لڑائی چاہتے تھے. اچھا جی, ایسی اور بھی کئی باتیں ہوئیں جس میں کوشش کی گئی پاکستان کی طرف سے کہ طالبان جو ہے نا یہ ان کا اپنا یار ایک طریقہ کار ہے, اپنا حکومت, تمہیں اس میں کیا اعتراض ہے اگر وہ اسلامی نظام سزائیں کا عمل وہاں بناتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, ہم کو معاملے لگتے ہیں, تمہارا اپنا نظام ہے. کہا کو طالبان یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ تمہارا نظام صحیح نہیں ہے. یہ جو تھے نا امریکن جو تھے, وہ یہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ بھئی جس طرح انہوں نے میرا خیال تاریخ سے سبق نہیں سیکھا, وہ سمجھتے تھے پتہ نہیں یہ کیا بات ہے جی, اتنا ملٹری مائٹ ہے ہمارا, ہم تو پیس کر رکھ دیں گے ان کو, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. انہوں نے وہ 1876 والی نصیحت نہیں یاد رکھی جو مرتے ہوئے بندے نے آخری نے کی تھی. 16,000 میں سے ایک زندہ بچا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہاں نہ آنا بھائی, کوئی سپر پاور نہ ادھر کا رخ نہ کرے, یہ تو بلائیں ہیں. بہرحال امریکہ نے کیا, اور پہلے اس نے بڑا مارا ہے ان کو, تورا بورا کر دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. بات کے حالات آپ جانتے ہی ہیں, اور آپ تازی صورت حال سے بھی آپ آگاہ ہیں. بات یہ ہے جی, اس وقت امریکہ عقل مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ اپنے بندے جو ہے نا وہ نکالے یہاں سے جس طرح ممکن ہے, اور جو ہے 8600 فوجی جو ہے نا نکالے. اب میں نے آپ کو کہا تھا ان کی سیاست کے ڈائنامکس ہم نہیں سمجھ سکتے. وہ جو عبداللہ ہے وہ الگ بن گیا صدر, اور یہ اشرف غنی الگ بن گیا ہے. پہلے تو بات یہی ہے کہ جب تم دونوں جو نمائندگی کر رہے ہو افغان حکومت کی,
ایک دوسرے کے الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے تو دنیا کیا کا خاک کرے گی، لیکن وہ اڑے ہوئے ہیں۔ اچھا اس کو یہ ذوف ہے اشرف غنی کو کہ وہ بڑی سیکورڈ ایریا میں رہتا ہے، بڑے پروٹیکٹڈ ایریا میں رہتا ہے، لیکن اس بیوقوف کو نہیں پتہ طالبان تو اندر آ کر اس کو مار دیں گے۔ اس نے اپنی یہ سیریمنی کی تقریب میں نا ایک ڈرامہ چھوٹا سا کروایا تھا داعش سے، انڈیا سے، کہ وہ دھماکے دھماکے ہو رہے ہیں، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے، اس پہ تقریر کر رہا ہے، یہ بازی یہ فراڈ بازیاں اب کہاں چلتی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ جی میں قیدی نہیں چھوڑوں گا، پھر کہنے لگا 500 1500 چھوڑوں گا، لیکن اس کو سب کچھ وہی کرنا پڑا جو طالبان چاہتے تھے۔ اب بات یہ ہے جناب کہ ایک ایک کر کے سارے کارڈ اس بیوقوف نے، اشرف غنی نے اپنے ہاتھ سے خود نکال دیے ہیں۔ ضد ہے نا، ہے تو پٹھان ہی۔ اور اب طالبان کی پوزیشن مورل گراؤنڈز پہ اتنی مضبوط ہے کہ امریکہ تو پنگا نہیں لے گا اس کو کہنے کا۔ ادھر جو اس خطے کی طاقتیں ہیں، روس، چین، پاکستان اور ایران، بعد لینا خواستہ چاہے میں کہہ رہا ہوں، لیکن ایران کو اس میں شامل سمجھیے، اور ترکی اور سعودی عرب اور مڈل ایسٹ، یہ آپ نے دیکھا قطر میں ہوئی ہے ان کا صلح نامہ۔ یہ تو کھڑے ہیں ڈٹ کے طالبان کے ساتھ ان حالات میں کہ پاگل ہے امریکہ کو پنگا لے گا، یا اس بیوقوف یہ جو زومبی ہے، یہ جو یہ انڈین پرائم منسٹر، یہ مودی، اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی داؤ کھیلے گا، کوئی رسک لے گا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اب جو ان کا مخالف رہ گیا نا، وہ ہے صرف انڈیا۔ انڈیا کو بڑی تکلیف ہے اس بات سے کہ امریکن فورسز یہاں سے جا رہی ہیں۔ اس کی اٹ موسٹ کوشش یہ ہوگی کہ آخری لمحے تک کوئی نہ کوئی ایسی پگے بازی کروا دے جس سے جناب یہ امریکن جو ہے نا رک جائیں۔ اب جو میں نے پچھلے آپ کو ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ صرف ایک امکان ہے جو مجھے دکھائی دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا حصہ جو ہے نا یہ پنشیر کی طرف جو لگتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے نا وہ تو تاجکستان کا رستہ ہے، اس کے تو دروازے پہ بیٹھ جائیں گے نا اگر یہ ناردرن الائنس والے، تو بڑا کام خراب ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے امریکہ نا ان کو شے دے رہا ہے، لیکن کھل کھلا کے نہیں، کیونکہ اپنی پریزنس کو وہاں قائم رکھنے کے لیے۔ اب یہ اس سلسلے میں اس کو ظاہر ہے انڈیا کی تو غیر مشروط حمایت اور جناب وہ سارا کچھ حاصل رہے گا، بلکہ انڈین تو جان کی بازی لگا دیں گے کہ یہ سلسلہ ہو۔ اب طالبان کی دانش مندی یہ ہے کہ وہ اپنے پتے کیسے کھیلتے ہیں، اور میں اس معاملے میں پھر میں اس پہ آتا ہوں یار، یہ جو مومن کی بصیرت ہوتی ہے نا بھائی، اس کے آگے کچھ نہیں چلتا۔ میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ بس 2 سال 1.5 سال کی گیم ہے ساری، طالبان آئیں گے پورے زور شور کے ساتھ آئیں گے، لیکن اس مرتبہ اگر تو وہ ماڈریٹ طالبان بن کر آئے۔ دیکھیے اسلام برونائی جو ملک ہے نا مسلمانوں کا، وہاں اسلام نافذ ہے، شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، وہاں اسلامی نظام نافذ ہے۔ سعودی عرب میں بھی اسلامی نظام نافذ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب جدید دور کی جو چیلنجز ہیں ان کو آپ اپنے اس میں آپ کو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو بھائی رجوع کرنا ہی پڑے گا۔ انشاءاللہ کریں گے طالبان، مجھے مستقبل انشاءاللہ ان کا روشن نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، اللہ کرے جس طرح یہ اب کرائسس آیا ہے نا دنیا میں اس کا تیل کا، اور اس سے جو گرا ہے 30% اور یہ 43% تک یہ گرے گا، اس میں کو عقل آ جائے ہمیں بھی اور طالبان کو بھی، اور کم از کم یار پاکستانی وزیر اعظم کو میں بار بار التجا کر رہا ہوں جو ان کے ساتھی ہیں ان کو سمجھائیں کہ اتنی آپ کم از کم 20 سے 25 روپے لیٹر آپ کو پٹرول کی قیمت کم کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اس کمی کے اثرات کا معیشت پہ جائزہ لیں کہ اس کمی کے بعد
جن لوگوں نے اس کو بنیاد بنا کے مہنگائی کو، پٹرول کی زیادہ قیمت کو مہنگائی کی ہوئی، وہ ساری مہنگائی واپس لائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا مستقبل روشن ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے، میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں پہ پیچھے اخلاص اور محنت تو ہوتی ہے، انشاءاللہ رہے گی۔ آپ سے درخواست ہے اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے مشوروں سے نوازیں۔ آپ جب بھی چاہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔